सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। BRS के वर्किंग सदर KTR ने पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतालबा किया कि अगर नालों, FTL और झीलों के बफर जोन पर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा है तो हाइड्रा कमिश्नर को अपने दफ्तर को मुनहदिम कर देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खैरात घर से शुरू होती है। KTR ने मशवरा दिया कि मसमारी का आगाज़ हाइड्रा ऑफिस और GHMC के दफ्तर के साथ साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी और दीगर वज़रा के फार्म हाउस के साथ साथ रेवंत रेड्डी के अपने घर कोडंगल जैसी सियासी शख्सियात के रिहाइश गाहों से शुरू होना चाहिए। KTR ने हैदराबाद में बिलखुसूस मूसा नदी के किनारे जारी इन्हिदामी कार्रवाई के रद्दअमल में तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के मनसूबे के लिए मुजव्वज़ा बजट 1.5 लाख करोड़ रुपये एक बड़े पैमाने पर घोटाला है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने ज़िले से DSC के लिए मुंतखबा उम्मीदवारों को इत्तला दी है कि वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक असनादात की तस्दीक के लिए हाजिर हों। 1.3 तनासब के मुताबिक मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त deebhyderabad.webnode.in के जरिए मुत्तला की जाएगी। उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी इत्तला दी जाएगी। असनादात में तालीमी असनादात, पेशेवराना असनादात, बोनोफाइड सर्टिफिकेट, ज़ात, PhD जो भी काबिल इतलाक़ हो। उम्मीदवार अपने साथ 2 सेट गैजेटेड ऑफिसर से RCI खेल, RCI तस्दीक शुदा ज़ेरॉक्स कॉपियाँ लाना ज़रूरी है। तमाम उम्मीदवारों को कल सुबह यानी कि 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट मॉडल आलिया हाई स्कूल नामपल्ली और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल महबूबिया हैबिट्स हैदराबाद पर हाजिर होने को कहा गया। गोशा महल से BJP के कारकुनों ने हैदराबाद के पुराने शहर के पुराना पुल इलाके में एहतजाजी मुजाहिरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि गोशा महल के MLA राजा सिंह को मुबैना धमकी का संजीदगी से नोट लिया जाए और उनके लिए मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट धूलपेट में राजा सिंह के घर पर दहशतगर्द अनासिर के बारे में पेशगी इत्तला हासिल करने में नाकाम रहा। दहशतगर्द MLA के घर पहुंच गए थे और तस्वीर खींची थी। एक कारकुन ने 2 मुस्लिम नौजवानों का हवाला देते हुए कहा जो राजा सिंह के घर के करीब पाए गए थे। वाज़ेह है कि 2 अफराद मोहम्मद इस्माइल और ख्वाजा को जुमे की रात कुछ मुकामी लोगों ने हिरासत में लिया और मंगल हाट पुलिस के हवाले कर दिया जब वो मुश्तबा तौर पर राजा सिंह के घर के करीब घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि नौजवानों का कोई साबिक़ा मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इस वाक़े पर हैदराबाद पुलिस ने यह वाज़ेह किया है कि ख्वाजा और इस्माइल अपना ज़ाती मसला लेकर राजा सिंह से रुजू होने की कोशिश कर रहे थे और राजा सिंह की मदद हासिल करने की गर्ज से वो वहाँ पर गए थे। रियासती वज़ीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तौर के शहर में तब्दील किया जाएगा। चुनाचे मूसा नदी प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्की देने का फैसला किया गया है। गोदावरी से पानी मूसा नदी में लाया जाएगा। मूसा नदी में लिंक रोड तामीर की जाएंगी। उन्होंने सवाल किया कि BRS हुकूमत ने 10 साल के दौरान मूसा नदी की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मुताशिरीन के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के ख्वाबों को पूरा करेंगे। जो लोग बेघर हैं उन्हें ज़ाती मकान का मालिक बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जांच के तिरुपति लड्डू तनाज़े पर चंद्रबाबू के बयान पर बरहमी का किया इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़े केस में मुकदमा दर्ज होने और खुसूसी तफ्तीशी टीम से जांच कराने का हुक्म देने से पहले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू के जरिए प्रसाद में मुबैना तौर पर आलूदा घी के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि देवताओं को सियासत से दूर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने BJP के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर विक्रम संपत व दीगर शख्स की तरफ से दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह तबसरा किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से कहा कि यह अकीदे का मामला है और अगर आलूदा घी का इस्तेमाल किया गया है तो ये नाकाबिल कबूल है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। केस का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को केस की अगली समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल से जवाब दाखिल करने को कहा। नायडू ने अपने बयान में दावा किया था कि रियासत में वाइस जगनमोहन रेड्डी की क़ियादत वाली रियासत की साबिक़ा हुकूमत के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था।
تلنگانہ کے نارسنگی ٹاؤن میں ایک ماں اور بیٹی اپارٹمنٹ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ خاتون کی شناخت منسا اور بیٹی کی شناخت کرشنا کے طور پر کی گئی ہے، جو نارسنگی کے ایک اپارٹمنٹ کی 18ویں منزل پر مقیم تھے۔ کل شب اپارٹمنٹ میں رہنے والوں اور سیکیورٹی عملے نے بڑی آواز سنی، جس کے بعد وہ وہاں پہنچے۔ فرش پر خون میں لت پت ماں اور بیٹی کی نعشیں پائی گئی۔ اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس وہاں پہنچی، جس نے ان نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ یہ خودکشی تھی، قتل تھا یا حادثہ؟ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ نلگونڈا ضلع کے چنتا پلی میں سرکاری ویٹرنری اسپتال کے ایک ڈاکٹر کو تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے ایک شخص سے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتار سرجن کی شناخت ڈاکٹر پال جوزف گوتم کے طور پر ہوئی ہے، جو اسپتال میں ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس نے 8 بھینسوں کی صحت اور تشخیص کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 6000 روپے رشوت مانگے تھے اور اسے وصول کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سرجن کو ACB افسران نے جال بچھا کر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کامریڈی میں مسلم اراکین بلدیہ و مسلم دانشوران و نوجوانوں نے آج ریاستی مشیر اقلیتی و SC/ST محمد علی شبیر سے کامریڈی کے RNP گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ جیوادان ہائی اسکول میں جو واقعہ پیش آیا، جس کے تحت مسلم و غیر مسلم 56 نوجوانوں پر پولیس نے مقدمات درج کیے ہیں، جس میں سے 18 نوجوان نظام آباد کی جیل میں محروس ہیں۔ اس واقعے پر محمد علی شبیر نے بتایا کہ جیوادان ہائی اسکول کے PT ٹیچر ناگاراجو نے جو حرکت کی ہے، اس کے لیے پولیس نے مجرم کو پاسکو کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے نظام آباد کے جیل منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود طلبہ تنظیم ABVP CPIM تنظیموں نے کال دے کر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اسکول انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ECS نامے ایک YouTube چینل رپورٹر نے 6 سالہ متاثرہ طالبہ کے فوت ہو جانے کی افواہ پھیلا دی، جس کے بعد نوجوانوں میں غم و غصہ بھڑک اٹھا۔ اسکول میں توڑ پھوڑ مچا دی، پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا، جس پر 2 غنڈہ عناصر نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا، جس کی وجہ سے 4 پولیس ملازمین زخمی ہو گئے، جو حیدرآباد کے دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ جس کے بعد پولیس نے CC کیمروں کی مدد سے 57 افراد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے 18 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ محمد علی شبیر نے جیل میں محروس 18 نوجوانوں کی آج ضمانت کے لیے درخواست عدالت میں پیش کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جو افراد اب تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی ضمانت قبل از گرفتاری کے ذریعے راحت رسانی کی خدمات انجام دی جائے گی۔ تعلیمی سال 2024 اور 25 کے لیے انٹرمیڈیٹ سال اول داخلے کے لیے 500 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ آخری تاریخ میں 15 اکتوبر تک کی گئی توسیع۔ تاہم گورنمنٹ جونیئر کالجز میں داخلہ حاصل کرنے والے خواہش مند امیدواروں کے لیے دیرینہ فیس نہیں ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے 2 سالہ انٹرمیڈیٹ کورسز والے تمام جونیئر کالجز سے توسیع شدہ آخری تاریخ تک داخلے دینے کہا۔ طلبہ اور اولیاء طلبہ سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے ملحقہ کالجز میں داخلہ حاصل کرنے کہا گیا ہے۔ ملحقہ کالجز کی فہرست ویب سائٹ tgbie.cgg.gov.in پر پیش کی گئی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اویسی نے مہاراشٹر میں ایک مسجد کو مسمار کیے جانے کے معاملے پر پیر کے روز اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پونے میں صرف ایک ہی مسجد کو توڑا جا رہا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے ہزاروں گھر غیر قانونی ہیں۔ اویسی نے ایکس پر لکھا کہ پمپری چنچواڑ پونے کے کھیرگاؤں کالی واڑی میں ایک مسجد ہے، جو گزشتہ 25 برسوں سے وجود میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے آس پاس قریب 1000 گھر ہیں، جن کے پاس بھی کوئی اجازت نہیں، لیکن صرف مسجد دارالعلوم جامعہ انعامیہ کو ہی توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک مسجد کے لیے یہ امتیازی سلوک کیوں؟ ان گھروں کا کیا جن کے پاس بھی کوئی اجازت نہیں؟ انہوں نے کہا کہ دائیں بازو کی ہندو تنظیموں نے صرف مسجد کو گرائے جانے کی شکایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ DSC امتحان کے نتائج کیے جاری۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ ریاست میں سرکاری ملازمتوں پر تقررات جاب کیلنڈر کے مطابق مسلسل جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ حکومت نے سسٹم کو کمزور کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تعلیمی نظام کو مضبوط بنانے اور بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میگا DSC کے نتائج کا اعلان وزیر اعلیٰ نے سیکریٹریٹ میں کیا۔ 11062 منتخب امیدواروں کی فہرست کا اعلان کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے قیام کے 1 سال کے اندر 60,000 سے 65,000 ملازمتیں پر کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے بجنور میں سماجوادی پارٹی کے MLA محبوب علی نے ایک متنازعہ بیان دیا۔ انہوں نے BJP کی حکومت کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مغلوں نے ملک پر 80 سال حکومت کی، جب وہ نہیں رہے تو تم کیا رہو گے؟
سال 2027 کے انتخابات کے حوالے سے امروہہ کے MLA محبوب علی نے کہا کہ سال 2027 میں آپ ضرور جائیں گے اور ہم ضرور آئیں گے۔ بجنور میں ایک پروگرام کے دوران اسٹیج سے دیے گئے اس بیان پر کافی چرچا ہو رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہائیڈرا کے رویے پر برہمی کا اظہار کیا۔ سنگریڈی ضلع کے امین پور میں انہدامی کارروائی کے خلاف کئی افراد ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ کمشنر ہائیڈرا رنگناتھ جو سماعت میں ورچوئل طریقے سے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ تحصیلدار کی درخواست پر کارروائی کی گئی ہے، جس پر عدالت نے پوچھا کہ اگر تحصیلدار کہے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے کارروائی کریں گے؟ اگر وہ کہے تو کیا آپ چار مینار اور ہائی کورٹ کو بھی منہدم کر دیں گے؟ عدالت نے کہا کہ سیاسی شخصیات کو مطمئن کرنے کے لیے غیر قانونی کام نہ کیے جائیں۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا اتوار کو انہدامی کارروائی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے؟ عدالت نے انہدامی کارروائی سے متعلق پالیسی پر بھی سوال اٹھایا۔ حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے گھر کے پاس کل پکڑے جانے والے نوجوانوں کے تعلق سے پولیس نے بیان جاری کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے مطابق راجہ سنگھ کے گھر کے پاس پکڑے جانے والے نوجوانوں کے بارے میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے مسئلے کی یکسوئی کے لیے رکن اسمبلی کے گھر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے کوئی قابل اعتراض مواد دستیاب نہیں ہوا۔ سٹی پولیس نے سوشل میڈیا صارفین سے خواہش کی کہ وہ غلط معلومات نہ پھیلائیں اور شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں۔ جن نوجوانوں کو ملعون کے گھر کے پاس سے پکڑا گیا تھا، ان کی شناخت شیخ اسماعیل اور شیخ خواجہ کے طور پر کی گئی تھی۔ اس دوران راجہ سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ رات دیر گئے 4 افراد نے ان کے گھر کی ویڈیوگرافی اور تصویر کشی کر رہے تھے کہ مقامی افراد نے انہیں پکڑ لیا۔ ان کے فون کی جانچ پر پتہ چلا کہ انہوں نے یہ تصاویر اور ویڈیوز کے ساتھ ان کا لوکیشن ممبئی میں کسی کو بھجوایا ہے۔ اداکار سے سیاستدان ماننے والے متھن چکرورتی کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر اشونی وشنو نے آج ایکس پر ایک پوسٹ میں یہ اطلاع دی۔ وزیر نے کہا کہ یہ ایوارڈ 8 اکتوبر کو 70ویں نیشنل فلم ایوارڈز کی تقریب کے دوران متھن چکرورتی کو پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ متھن کا شاندار سنیما سفر نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطی علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔